بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ، چوتھا رکوع۔ آج میں آپ کو اس چوتھا رکوع کا ترجمہ سناؤں گی اور اس کا خلاصے کے ساتھ ساتھ ترجمہ سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی مددگاروں کو بھی بلا لو۔ اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے تو تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو، دوسروں کا اس کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے ہوئے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل کی، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں، مددگاروں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہ کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں، کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی کرنی چاہیے جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا تھا اس ٹائم، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں اور یقیناً قیامت تک رہیں گے۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش و پوجا کرتے ہیں۔ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، جو کہ اصل میں مشرکوں اور کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال کا بھی تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل نیک ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
عمل صالح عمل نیک بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی الحمدللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوں اور خالص رضائے الہی کی نیت سے کیا جائے۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود ہیں۔ متشابہن کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے یا دنیا کے میووں کے ہم شکل ہونا، تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جنت کے نعمتوں کی بابت حدیث ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گے وہ لوگ جنتی۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں، اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے۔ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے۔ جو بندہ جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں پہ کفار انہوں نے اس بات کا اعتراض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتیں، یعنی کہ وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی، جیسے کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اللہ نے مثالیں دی ہیں، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور یہ کلام الہی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو عذر بنا لیا مثالوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بات کی توضیح اور کسی حکمت کے پیش نظر تمثیلات کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی لیے اس میں حیا یا حجاب نہیں۔ جو مچھر کے اوپر ہو یعنی پر یا بازو، مراد اس مچھر سے بھی حقیر تر چیز یا فوق کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے، لفظ فوقہ میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون و قدرت و مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اس قرآن نے جس طرح کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرح اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنی امر بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی،
وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر الزمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا، جو وہ عہد الست جو سلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریعہ آدم سے لیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دائیوں کا کچھ نہ بگڑے گا۔ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے۔ پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی، جس کا انکار کفر منکرین قیامت کرتے ہیں۔ شوکانی بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی 3ویں زندگی میں ہی شامل ہوگی، کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیشہ خیمہ اور اس کا سرنامہ، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے۔ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص مواقع پر آسمان دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جن پر اسی طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، جس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حقیقت محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے آسمانوں کی، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال تک کا سفر ہے، اور زمین کی بابت قرآن کریم میں ہے، اور زمین بھی آسمان کی مثل ہے۔ اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوئی۔ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورۃ نازعات میں آسمان کا ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے، اور دخو صاف اور ہموار کر کے بچھانا تخلیق سے مختلف چیز ہے جو آسمان کی تخلیق کے بعد عمل میں آیا۔ آمین ثم آمین۔ بے شک امید کرتے ہیں کہ آج کا ترجمہ کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، آسان الفاظ میں سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، قرآن مجید پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔